انتہائی پس سے جس نے چھوڑ کے رکھا ہے اس کا نام ہے نفس. میں نے بڑی بات کہنی میں بڑے انتہائی بلند وہ روح اوپر سے آئی ہے, انتہائی بلند ہے, اور جسم مٹی کا انتہائی پست ہے. انتہائی بلند وہ انتہائی پست سے جس نے جوڑا ہوا ہے وہ ہے نفس. یعنی کمال ہو گیا میرا کلو روح ذائقۃ الموت نہیں, روح کو موت نہیں آتی, جسم کو موت, کلو جسم ذائقۃ الموت نہیں, موت آئے گی نفس کو. میرا نفس جب تک میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں, جب تک تمہارا نفس تمہارے ساتھ ہے تم زندہ ہو. جیسی نفس گیا تم گئے, جیسی میرا نفس گیا میں گیا. تو نفس جب تک ہمارے ساتھ ہے, نفس جب تک ہمارے ساتھ ہے, ہمارا نفس جب تک ہمارے ساتھ ہے ہم زندہ ہیں. اب ابھی تم مباہلے کی آیت پڑھیے, اللہ نے میرے علی کو میرے نبی کی عقل نہیں کہا, شعور نہیں کہا, روح نہیں کہا. علی علی تو نفس ہے محمد کا. اب جب تک علی محمد کے ساتھ ہے, محمد کے ساتھ جب تک علی ہے, رسالت زندہ ہے. اسی لیے ہم نے ہر جگہ محمد کے ساتھ علی کو رکھا ہے. کلمہ ہوگا اس میں بھی علی ولی اللہ, اذان ہوگی اس میں بھی علی ولی اللہ. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کی بات میرے ساتھ ہے نا. علی ہے, علی ہے اللہ کا نفس, علی ہے نبی کا نفس. علی دو کا نفس ہے, اللہ کا بھی نفس ہے, نبی کا بھی نفس ہے. کھڑا ہوا مجمع ہے, رسول کے سارے عاشق رسول کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. مدینے کی مسجد ہے, کتاب کا نام کنز الامال ہے, لکھنے والے کا نام ملا متقی ہندی ہے. نہ میرے گھر کا عالم ہے نہ میرے گھر کی کتاب ہے. وہ خراب ہو گیا, وہ خراب ہو گیا, تھک گئے تو بتا دو ہے, نیند تو نہیں آ رہی. ملا متقی ہندی, یہ کنز الامال آپ کو لاہور میں ملے گی, کراچی میں ملے گی. میں عربی ورژن سے دیکھ کے عربی ورژن سے پڑھ رہا ہوں, جو عربی میں ہے اصل اس سے پڑھ رہا ہوں. بھرا ہوا مجمع ہے, شمع رسالت کے پروانی رسول کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. چاہنے والے, قربان ہونے والے, عاشق کلمہ گو. کیا مقابلہ ہے اس مجمع کا کسی اور مجمع سے؟ رسول کی مسجد ہے, بھری ہوئی ہے, بیٹھے ہیں, زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملا کے بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوگا بھرے مجمع سے, اور کہنے کا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب صحابی کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا صحابی پسند ہے, محبوب ہے؟ قال فابوہا, میرے گھر کی کتاب نہیں ہے, عربی میں ہے. قال فابوہا, رسول نے اپنی کسی زوجہ کے باپ کا نام لیا کہ وہ مجھے بڑا محبوب ہے. ایسا ہی سکون طاری تھا اس مجمع پہ. تو سوال کیا نا, تو توقع کچھ اور تھی کہ رسول کسی اور کا نام لے. آلہ فابو خراب تو نہیں ہے, میرے ساتھ رہنا. آلہ فابوہا, رسول نے اپنی ایک زوجہ کے باپ کا نام لیا کہ بھائی مجھے وہ زیادہ محبوب ہے. وہ بیٹھ کر دوسرا کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ صحابیوں میں محبوب کون ہے؟ رسول نے آلہ فابوہا, پھر اپنی کسی زوجہ کے باپ کا نام لیا کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہے. وہ بھی بیٹھ گیا. پھر ایک اور کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کو صحابیوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آلہ فابوہا. رسول نے پھر کسی اپنے زوجہ کے باپ کا نام لیا, خسر کا نام لیا کہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. وہ بھی بیٹھ گیا. اب ایک آدمی غصے میں کھڑا ہوا بھائی میں سے, اور کہنے لگا جب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کون سا صحابی زیادہ محبوب ہے تو آپ فنا کے نام لیتے ہیں. فأين علی, یہ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جیسے ہی اس نے کہا نا فأين علی, آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب سنو علی, فالتفت إلى صحابه, میرا رسول جلال کی عالم میں پڑا اپنے ساتھیوں کے طرف اور کہنے لگا اسے دیکھو, ان هذا لفعل من النفس, اسے دیکھو یہ میرے نفس کو صحابی سمجھ رہا ہے.
ہے علی کو ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا. علی کو برداشت کرنے کے لیے کعبے جیسا دل ضروری ہے. ہو گیا ہاتھ نہ باندھنا میرے بھائیوں, ہاتھ نہ باندھنا. ابھی ہاتھ نہ باندھنا. اگر ہاتھ باندھ دوں تو میں مسائل کرا دیا. اچھا بھی کمال ہو گیا. علی ہے نبی کا نفس. تو جہاں محمد رسول اللہ ہوگا ساتھ میں علی بن ولی اللہ ہوگا. مجھ سے ایک کسی نے مجلس میں پوچھا کہ علامہ صاحب یہ علی بن ولی اللہ کیا واجب ہے؟ میں نے کہا نہیں واجب نہیں ہے. مجھے لگتا ہے مجھے باہر بھیج دیں گے. ایسا ہی ہوا تھا جب میں نے کہا واجب نہیں ہے. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں علی بن ولی اللہ واجب نہیں ہے. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. کیوں کہا میں نے کہ علی بن ولی اللہ واجب نہیں ہے؟ دیکھو نماز واجب ہے, روزہ اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, روزہ واجب ہے. حج وللہ الناس حج البیت, حج واجب ہے. نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے. لیکن ایک کمال کا واجب ہے, نماز بہت بڑا واجب ہے. نماز پڑھی تم نے, نماز پڑھی اور خدا نے خستہ روزہ نہیں رکھا تو نماز کو تمہیں ثواب ملے گا, لیکن روزہ نہ رکھنے کا گناہ ملے گا. اچھا تم نے روزہ رکھا نماز نہیں پڑھی تو روزہ تمہارا قبول ہے, روزہ تمہارا ہو گیا, لیکن نماز نہ پڑھنے کا تمہیں گناہ ملے گا, روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. حج کیا نماز نہیں پڑھی, حج ہو جائے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا. یعنی ایک واجب کا اثر دوسرے واجب پر نہیں پڑتا. پتہ نہیں لاہور والوں کو سمجھ میں آئی یا بات نہیں آئی. میں نے نماز پڑھی روزہ نہیں رکھا, میری نماز تو ہو گئی روزہ نہیں ہوا. میں نے روزہ رکھا نماز نہیں پڑھی, میرا روزہ ہو گیا نماز نہیں ہوئی. میں نے حج کیا نماز نہیں پڑھی, حج ہو گیا نماز نہیں ہوئی. تو ایک واجب کے کرنے سے, ایک واجب کے نہ کرنے سے دوسرے واجب پہ اثر نہیں پڑتا. ایک واجب کیا اس کا ثواب ملے گا, دوسرا واجب چھوڑا اس کا گناہ ملے گا. اللہ اگر علی بن اللہ واجب کر دے گا تو بڑے دل والے یہ کہتے کہ ہم نے سارے واجب تو کر دیے, اگر ایک واجب نہ کیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. اللہ نے کہا نہیں, ان المودۃ فی القربى, علی بن ولی اللہ کو رسول کی مزدوری بناؤں گا تاکہ تم مزدوری نہ دے کے مسلمان نہیں غاصب بن جائے. کمال ہو گیا. یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں 7-8 سال تو مجھے ہو گئے آپ کی خدمت میں حاضر تھے, اس وقت سے میں کو دیکھ رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ نوجوان ہے اور میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں. خدا ان کو محفوظ رکھے. اچھا بھائی کمال ہو گیا. جس کے پاس علی کی محبت وہ پورا ہو بھی نہیں سکتا. اس محبت کی گرمی کی وجہ سے بڑھاپا نہیں آ سکتا. بڑے پڑھنے لکھے لوگ یہ نوجوان اس کو یاد ہے کہ کبھی ہمارا لگتا ہے نا وہ مکمل کرتا ہوں. زبان کے ساتھ دل بولا, کیا بولا؟ زبان کے ساتھ دل بولا, کیا بولا؟ سب نہیں بول رہے. زبان کے ساتھ دل بولا, کیا بولا؟ زمین بولی, فلک بولا, کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ 5واں سورہ مائدہ. یہ ایموشن نہیں ہے, جذبات نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ, تمہارا ولی رسول, تمہارا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, زکات دیتا ہے. تو قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟
سے نعرے کا جواب دے گا. نعرے میری آواز میں سب نے ملا کے پورے مومنٹم سے پوری انرجی سے میرے نعرے حیدری ہر حبیب خدا قدم الانبیاء بلندر صلوات. کمال ہو گیا. پڑھے پڑھے لکھے لوگ. نبی نے کہا یہ میرا نفس ہے. اللہ نے کہا یہ میرا نفس ہے. اللہ نے کہا نفس ہے. نبی نے کہا نفس ہے. نبی نے حدیث میں کہا یہ مولا ہے. یہ کون ہے؟ یہ مولا ہے. تو یہ سارے لقب دیے تھے علی کو اور لوگوں نے بعد میں کہا کیا ٹرانسفر کیے. اللہ نے کہا یہ اولی الامر ہے. ہر بنی عباس کے بادشاہ کو اولی الامر مانا. ٹرانسفر ہوا ہے. لقب دیا علی کو. لوگوں نے ٹرانسفر کیا بنی عباس کے بادشاہوں کو. کہا یہ اولی الامر ہے. میرے نبی نے لقب دیا علی کو کہ علی امیر المومنین ہے. غدیر کے میدان میں کہا. غدیر کے میدان میں سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین. یا امیر المؤمنین. علی کو یا امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو. یہ نبی نے غدیر میں آرڈر دیا, حکم دیا. تو مسلمانوں کے ہر بادشاہ کو امیر المؤمنین بنا دیا. آیا نہیں ہوا. تو نبی لقب دیتے جا رہے ہیں اور علماء محنت کرتے جا رہے ہیں. نبی لقب دے تو موڈ خراب ہو گیا. ختم ہو گیا. پیچھے والا موڈ خراب ہو گیا. میرا پاک نبی کہہ رہا ہے کہ علی اولی الامر ہے. لوگوں نے ٹرانسفر کر دیا. یہ علی امیر المومنین ہے. لوگوں نے ٹرانسفر کیا. تو میرا پاک نبی علی کو کہہ رہا یا علی انتا امام المؤمنین. علی تو مومنین کا امام ہے. امام. تو اس لقب کو بھی ٹرانسفر کیا. امام. مسجد کا امام. تسبیح کے دانوں کا امام. بتایا نہیں ہوتا کہ تسبیح کے دانے کا امام. نبی نے کہا علی امام ہے. لوگوں نے تسبیح کے دانے کو امام کہنا شروع کر دیا. مسجد میں نماز پڑھانے والے کو امام کہنا شروع کر دیا. نبی لقب دے رہے ہیں اور مسلمان اس پہ محنت کر رہے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی بات تو فضیلت تو تھی نہیں. مسجد کا بھی امام ہوتا ہے, تسبیح کے دانوں کا بھی امام ہوتا ہے, مسلمانوں کے بھی امیر ہوتے ہیں. مسلمانوں کو بھی اولی الامر پائے جاتے ہیں. بنی عباس کے ہر بادشاہ کو اولی الامر مانا گیا اور نبی لقب دے رہے ہیں. اب ایک مرتبہ میرے پاک نبی نے خیبر کے میدان میں ایک ساتھ 6 لقب دے دیے. لاؤتی اللہ یتقبل رجل کرار غیر فرار. سنو کلمہ اس کو الگ دوں گا جو بند ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, پرور کے حملہ کرنے والا ہوگا, نہ بھاگنے والا ہوگا. اب کوئی ٹرانسفر نہیں کرتا, اس لیے کہ یہاں میدان جنگ ہے. سامنے مرحب ہے, مار کے آنا ہے, بھاگ کے نہیں آنا. جہاں پہ آج کری ہے کل انشاءاللہ بھی سے بات اٹھے گی. آج میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ختم ہو گئی میری بات. اللہ کے لہجے کا نام ہے علی.
اور علی کے لہجے کا نام ہے زینب. ہمارے بزرگ خدا ان کے عمر میں صحت و سلامتی کے جناب سرجان بخاری صاحب یہ فاتحہ پڑھواتے ہیں اور ہم اپنے مرحومین کو فاتحہ پڑھتے ہیں. اپنے مرحومین کے لیے مجلس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے. فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی غریب سے غریب کے یہاں چلے جاؤ, فاتحہ پڑھتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے, ایسے پڑھتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. کائنات کا ایک ایسا مظلوم ہے کہ جب اس کے لاشے پر اس کی بہن آئی ہے, ایک ایسا مظلوم ہے کائنات کا کہ جس کے لاشے پہ جب اس کی بہن آئی ہے تو فاتحہ نہ پڑھ سکی. ابھی تم نے سوچا کیوں نہ پڑھ سکی؟ تمہارا 12واں امام کہتا ہے سلام ہو میری اس دادی پر جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. تو فاتحہ پڑھتی تو کیسے پڑھتی, لیکن یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ بھائی میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ واپس جا رہی ہوں, لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کائنات میں جتنی فاتحہ پڑھی جائے گی وہ تیرے صدقے میں پڑھی جائے گی. بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا نازک رشتہ ہے. میری بہنیں سنیں, بہن بھائی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے. دنیا بڑے بڑے واقعات بھول جاتی ہے مگر بہن اپنے بھائی کے پرانے واقعات نہیں بھولتی. جب دنیا کی یہ بے مثال بہن اپنے بھائی کے لاشے پر آئی تو جھکی اور جھک کے بھائی سے کہنے لگی بھائی مجھے وہ عید کا دن یاد ہے جب اماں نے تیرے لیے جنت سے جوڑا منگوایا تھا. بھائی میں بھولی نہیں ہوں, وہ دن مجھے یاد ہے کہ جب اماں نے جنت سے تیرے لیے کپڑے منگوائے تھے. بھائی میں بھولی نہیں ہوں. اور سنو بھائی کے لاشے میں کہہ رہی ہے بہن سنو بھائی, جنت بھی موجود ہے, وہ درزی بھی موجود ہے, اور میری زبان میں ماں والا اثر بھی موجود ہے. بھائی حسین اگر تو مجھے اجازت دیتا ہے تو میں اسی درزی سے تیرے لیے کفن منگوا لوں. حسین کی لاش تڑپنے لگی اور تڑپ کے میرے حسین نے ایک جملہ کہا بہن ان ظالموں نے میری انگوٹھی کے لیے میری انگلیاں تک نہیں چھوڑی, ان کفن کیا چھوڑیں گے. بہن روتی ہوئی چلی گئی. اچھا آپ انصاف سے بتلاؤ, جب تمہارا کوئی دوست جاتا ہے زیارت کے لیے کربلا تم کیا کہتی ہو کہ بھائی کربلا سے ہمارے لیے کفن لے کے آنا. وہ نجف بھی تو جاتا ہے, وہ سامرا بھی جاتا ہے, وہ کاظمین بھی جاتا ہے. تم نہیں کہتے کہ نجف سے کفن لے کے آنا, سامرا سے کفن لے کے آنا, کاظمین سے کفن لے کے آنا. نہیں بھائی, کربلا سے کفن لے کے آنا. رونے والوں میرا حسین یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں تو بے کفن دفن ہو رہا ہوں مگر قیامت تک دنیا کو کفن بانٹتا رہوں گا. بڑی مظلوم بہن ہے, وہ بڑا مظلوم بھائی ہے. لیکن میرے دوستوں نے دیکھا, تم نے سنا, صبر حسین مثالیں دی جاتی ہیں. صبر حسین کی مثالیں, حسین کا صبر دیکھو. دنیا مثال دیتی ہے صبر حسین کی. لیکن مجھے معاف کرنا, حسین کا صبر بڑا مشہور ہے لیکن حسین سید الصابرین تو نہیں ہے. کبھی تم نے غور کیا حسین کا صبر دنیا میں مشہور ہے
مگر حسین سید الصابرین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ راوی کہتا ہے کہ جب ظالم نے حسین کا سر کاٹا ہے تو میرے مظلوم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. حسین قاتل کو دیکھ رہے تھے. اور جب حسین کا کٹا ہوا سر زلفوں سے پکڑ کے یزید کے سامنے سونے کے تخت میں رکھا ہے، اب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. لیکن وہی راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیویوں کے ساتھ چلا ہے تو حسین کی آنکھیں بند تھی. اب میرے بیمار کا حوصلہ دیکھو. میرے بیمار امام کا حوصلہ سمجھ میں آیا؟ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا. ایک صحابی ہے رسول کا، تم نے ذاکرین سے، واعظین سے، علماء سے، خطبہ سے اس صحابی کا نام سنا ہوگا. اس صحابی کا نام سہل ابن ساعدی. سہل ابن ساعدی یہ رسول کا صحابی ہے. اتفاق سے اس وقت کوفے میں تھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ شہر کی صفائی کر رہے ہیں، شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے، رنگ برنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں، بالوں میں کنگھی ہے، نئے لباس ہیں، اور بازار کی طرف جا رہے ہیں. صحابی ہے رسول کا. اس نے کوفے والوں کو روکا. کوفے والوں رک جاؤ، میں رسول کا صحابی ہوں. اِلیٰ مَا تُرِیدُونَ، تم کس طرف جا رہے ہو؟ کوفے والے کہنے لگے نحن نرى الأسارى، رسول کے صحابی ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور سب سننا تھا کہ صحابی حیران ہو گیا. جملہ سنو. اور اس نے کہا کوفے والوں رک جاؤ، میں نبی کی صحبت میں برسوں رہا ہوں اور اللہ کی قسم میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا مدینے والوں اگر تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو خبردار ان کا تماشا نہ دیکھنا. اب میرا نبی یہ تو نہیں کہہ سکا کہ میری زینب کا تماشا نہ دیکھنا، میری کلثوم کا. اور سنو کوفے والوں، میرے نبی نے فرمایا تھا، اب نبی کی صحبت میں بس رہا ہوں، نبی کا پرانا صحابی ہوں. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ کھڑا ہو تو خبردار کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم کو اپنا بابا یاد آ جائے. میرا نبی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میری سکینہ کو بازار میں تماشے نہ مارنا. رسول کا صحابی بازار میں پہنچا. ایک دکان کے نیچے کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی بازار میں لائے گئے. تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، ازدحام تھا. اور وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھیں وہ چھتوں سے ان قیدیوں پر جلتے ہوئے انگارے پھینک رہی تھیں. اور ان بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے. کچھ نہیں معلوم کہ وہ بیویاں کس گھرانے کی اور کس خاندان کی ہیں. ان کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے اور ان کے سروں پہ جلتے ہوئے انگارے گر رہے تھے جو عورتیں پھینک رہی تھی. وہ صحابی کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک نحیف اور لاغر جوان تھا. اس کا پھٹا پرانا اس کے سر پہ امامہ تھا. کچھ انگارے اس کے سر پہ آتے گرے. اس کے امامے میں آگ لگ گئی. اس کے امامے میں آگ لگ گئی. صحابی کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ یہ قیدی انگارے اٹھا کے امامے سے پھینکتا کیوں نہیں. جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا امامہ جلتا رہا تو وہ صحابی دوڑتا ہوا قیدی کے پاس آیا. اب جو اس نے دیکھا تو قیدی کے گلے میں دھوک تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں. وہ انگارہ پھینکتا تو کیسے؟ اجرکم اللہ. آخر
نہیں کر سکتا, کوئی مجلس کا حق ادا نہیں کر سکتا. مجلس کے حق کو اس وارث مصیبت نے ادا کیا ہے جس کا نام ہے سید سجاد. اپنی زندگی کا 40 برس تک روتا رہا. یاد ہے نا تمہیں جب سجاد کے سامنے کھانا آتا تو کھانے کو دیکھتے اور دیکھ کے کہتے کیسا آپ لوگ وقت تو کہتے ابھی جو آنا میں یہ کھانا کیسے کھا لوں, میرا بابا تو کربلا میں بھوکا مارا گیا. پانی آتا, پانی کو دیکھتے کہتے کیسا عاشرے وہ وقت کو ابھی اچھا نا میں اس پانی کو کیسے پی لوں, میرا بابا تو پیاسا مارا گیا. وضو کے لیے چنڈو میں پانی دیتا میرا بیمار امام, پانی کو دیکھتا جاتا روتا جاتا اور یہ کہتا جاتا اسی پانی کے لیے میری بہن نے تماچے کھائے, اسی پانی کے لیے میرا اکبر مارا گیا. آخری نوٹ سنو, صحابی نے ہاتھ بڑھایا, اس قیدی کے سر سے امامہ, اس قیدی کے سر سے انگارے زمین پہ پھینکے اور اس کے بعد صحابی نے اس قیدی کو سلام کیا. کچھ نہیں معلوم رسول کے صحابی کو یہ قیدی ہے کون. کہا السلام علیکم ایھا النصیر, اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو. سجاد نے جواب دیا میرا بھی تجھ پر سلام ہو. صحابی نے پوچھا اے قیدی تو ہے کون جو اس منحوس بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے, تو ہے کون؟ قیدی نے جواب میں آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صحابی نے سن کر گھبرا گیا, اور قیدی کی آیت تو پڑھ رہا ہے, یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے اور منت مانی تھی, تو یہ آیت تیرا کیا رشتہ ہے اس آیت سے؟ قیدی نے دوسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. وہ صحابی گھبرا گیا, کہا قیدی آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو مواہدے کے میدان میں آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کے ساتھ گیا تھا. سجاد نے تیسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحابی کو جلال آ گیا, کہا قیدی خبردار یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی فاطمہ کی چادر میں اپنے بچوں کے ساتھ جمع ہوا تھا. تیرا کیا رشتہ ہے ان آیتوں سے؟ تو اس بازار میں یہ آیتیں پڑھ رہا جو آل محمد کی شان میں آئی تھی. سجاد نے کہا صحابی کیا تو آل محمد میں, کیا تو محمد کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ جملہ سنو گے کہنا میں نہیں پہچانوں گا. ارے میں رسول کا پرانا صحابی ہوں, میں نے حسین کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے. اس کا شہزادہ سید سجاد, اسے بھی میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے. جملہ سنو میرے بیمار کا, اے صحابی اگر تو اب دیکھے گا تو پہچان لے گا. قیدی کیسی باتیں کرتے ہو, میں نہیں پہچانوں گا. ارے میں رسول کا پرانا صحابی ہوں. ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے اپنی زخمی گردن اٹھائی اور کہا میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھے غریب کو دیکھ لے. صحابی نے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیا. آخری جملہ اس نے منہ پہ صحابی رسول نے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے. فرزند رسول غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے, فرزند رسول میرے توبہ قبول ہے, فرزند رسول مجھے معاف کر دے. جملہ سنو گے خدا تمہیں آباد رکھے. ایک مرتبہ صحابی نے کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, بس اتنا اور بتلا دے کہ جو آپ کے ساتھ ناکے پر بیویاں ہیں, آپ کے ساتھ جو ناکے پر بیویاں ہیں, یہ بیویاں کون ہیں؟ میرے بیمار امام نے چیخ ماری, ارے میرے نانا کے صحابی, یہ میری پھوپھی زینب ہے, یہ میری پھوپھی کلثوم ہے, یہ محمد کے گھرانے کی بیویاں ہیں. صحابی نے منہ پیٹنا شروع کیا, اپنے بال میں پھیر دیے, کہا مولا بس مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں ان ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ ناکے مجھے کچلتے ہوئے گزر جائیں, تاکہ کل قیامت کے دن
السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم یا جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین وسیلتنا فی الدارین